فرعون کون تھا اور اس پر اللہ کا عذاب کس طرح آیا، نیز اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں کر اگتا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر چوہے کس طرح سے اور کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ایسی ہی دلچسپ باتوں کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر کی سرزمین نے ایک ایسا بادشاہ جنم دیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ ان پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کرتا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے بنی اسرائیل کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئیں۔ اس نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے جو غروب آفتاب سے پہلے بجبر وصول کیے جاتے تھے، اور جو غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے، اور مہینہ بھر تک اسے مصیبت میں رکھا جاتا اور بہت زیادہ ظلم کیا جاتا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون اٹھا اور اسی لمحہ کاہنوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے اس کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے اور بے شمار حمل گرا دیے گئے۔ فرعون کے وزیروں نے کہا کہ اگر سارے ہی بچے قتل کیے جاتے رہے تو ہمیں کام کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے چھوڑے جائیں۔ لہذا جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ وہی دریا تھا جس سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی، لہذا یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس بچے پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، یہ شاید ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کے لیے کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز نہیں آیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے چلو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے دریا پر اپنا عصا مارا، دونوں طرف پانی رک گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر چل کر سمندر سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن جیسے ہی لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور پورا لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو فرشتے اس کو نظر آنے لگے اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرتا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ فرعون کی یہ لاش آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، آج 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ میوزیم میں باقی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت اگتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں،
جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا اور بعد میں اپنی طبعی موت مرا۔ 1898 میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے، جن میں فرعون سمیت دوسرے بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرے۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بکائے تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہیں کہ فرعون کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بکائے کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، تو یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 پڑھ کر سنائی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی خبر سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات سن کر چند غیر مسلم سائنسدانوں نے اسلام بھی قبول کیا اور ڈاکٹر مورس بکائے بھی انہی میں شامل تھے۔